آج ہم سیکھیں گے کہ دوران تلاوت آواز کو اٹھانا کہاں ہے اور آواز کو بٹھانا کہاں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حفاظ ماشاءاللہ جنہوں نے بھی نیا نیا حفظ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا پڑھنے کی توفیق دے، وہ چونکہ ترجمے سے ناواقف ہوتے ہیں تو آواز کو بلا وجہ بہت اوپر اٹھا دیتے ہیں اور کہیں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہاں اس طرح کی آیات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آواز کو اٹھانا اور بٹھانا اس میں ترجمے کا بہت کردار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو ترجمۃ القرآن آتا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بچے حافظ بنتے ہیں ماشاءاللہ انہیں قرآن کریم حفظ کے ساتھ ساتھ ترجمۃ القرآن یا مختصر تفسیر ضرور پڑھانی چاہیے، تاکہ جب وہ تلاوت کریں نا تو ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس تلاوت کا اثر ان کے اوپر بھی ہو۔ تو ایک یہ بات ہے کہ ترجمہ آنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ترجمۃ القرآن کے فائدے کی اور ترجمۃ القرآن نہ آنے کے نقصان کی۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب تھے ماشاءاللہ، وہ تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر اور تلاوت کرتے کرتے نا ایموشنل ہو گئے، اور وہ ایموشنل کی سائڈ پہ ہوئے ہیں، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ۔ اب اس آیت کا جو اگر معنی اور مفہوم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ خواتین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو جہاں پہ ایموشنل ہونا بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ ایک تو آواز کو اٹھا رہے ہیں، وہاں ایموشنل ہو رہے ہیں، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ۔ تو اس سے کیا ہوا؟ تو انہوں نے بغیر مفہوم بغیر معنی سمجھے جو ہے وہ آواز کو ایسے اٹھا دیا۔ اس میں جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا، آپ کو ترجمہ آ رہا ہو اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کی ایک لے بن جاتی ہے، ترجمہ اور مفہوم کے تحت آپ پھر وہاں پر آواز کو اٹھاتے ہیں اور آواز کو کیا کرتے ہیں؟ بٹھاتے ہیں۔ اس لیے تلاوت کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ترجمہ آنا چاہیے، پھر آپ بہت اچھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو خیر سب کو یہ ترجمہ القرآن بھی نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ لیں، چلے پھر بھی جو ہے وہ کوشش کریں سیکھنے کی، اور اس ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیں کہ ہم آواز کو کس طرح دوران تلاوت اٹھا سکتے ہیں اور بٹھا سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ بچے کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں چند آیات، اور اس سے آپ سیکھیں کہ آواز کو ہم کیسے اوپر اٹھائیں اور آواز کو کیسے ہم نیچے لے کے آئیں۔ بیٹا آپ نے میرے ساتھ پڑھنا، تھوڑا سا قریب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اب یہاں آگے ہم آواز کو اٹھا بھی سکتے ہیں، تھوڑا سا نارمل پڑھ کے پھر ہم آواز کو بھی اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين۔
अच्छा, अब अहले जन्नत का तज़किरा, ये जन्नत में पहुंच जाने के बाद जो सीन है उस बयान करने के बाद दोबारा क़यामत का मंजर बयान होगा कि फरिश्ते उनकी कैफियत क्या है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आवाज़ को उठा के पढ़ सकते हैं। वतरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.